اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین کی سطح پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت مقررہ آ جاتی ہے تو پھر کھل جاتی ہے بات کہ اللہ ان کو خوب دیکھ رہا تھا۔ اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو گناہ کرتی ہیں فوری طور پر نہیں پکڑتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا پھر وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے اور ان کو پکڑتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، بعض لوگ اس آیت کے متعلق یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سطح زمین پر ہر جاندار کو پھر ہلاک کر دیتا ہے، باقی نہ چھوڑتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ گناہ انسان کریں، برائیاں انسان کریں اور اللہ تعالیٰ بدلہ میں جتنے بھی جاندار ہیں یا حیوان پھرتے ہیں سطح زمین پر ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا شروع کر دے یا ہلاک کر دے، یہ معنی عقل کے خلاف ہیں۔ ایسا نہیں، یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعابات جو فرمایا ہے نا، یہاں پر اس لفظ کے معنی سے مراد بھی حیوان سے مراد انسان ہیں، کہ جب ان کا پھر وقت آ جاتا ہے، وہ جب گناہ کرتے ہیں اور جب ڈھیل جو ان کو دی جاتی ہے، جو ٹائم دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حیوانوں کو، کیونکہ انسان بھی تو حیوان ہیں، جاندار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے۔ لیکن اگر اللہ فوری پکڑنا چاہتا، یعنی پکڑتا گناہوں کے بدلے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سب کو فوری طور پر ختم کرتا، سطح زمین انسانوں سے خالی ہو جاتی۔ یہی مضمون جو ہے
اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 62 یعنی 62 میں بھی فرمایا ہے. اس آیت میں بھی یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو اس سطح زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. یہاں پر اللہ نے بڑی وضاحت فرما دی بلاکن یؤخرہم الی اجل مسمى. یہاں پر بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. پس جب ان کا وقت آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت آ جائے گا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ آگے جا سکتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کے گناہوں اور فساد کے بعد فوری طور پر ان کو نہیں پکڑا کرتا. اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کی، اصلاح کی دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب ان کی اصلاح کا وقت جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اپنے علم میں، تو جب گزر جاتا ہے وقت تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے، ہلاک بھی کرتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں اس آیت میں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاداش میں سطح زمین پر لوگوں کی بجائے جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے. اس میں آیت میں فرمایا گیا یہ غلط بات ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو سطح زمین پر جو ہیں چلنے پھرنے والے جانور ہیں ان کو ہلاک کر دے. یہ بات غلط ہے. اس سے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کریں انسان اور بھریں جانور. یہ بات غلط ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنا مقصد اور مدعا بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی حالت بھی جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے. وہ انتہائی لوئسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں، انسانی لوئسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں، تو وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اگر ان کو پکڑنا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر یہ جو انسان نما جانور ہیں، یعنی جن انسانوں نے دنیا کو اپنا مقصد اور مدعا بنا لیا ہے اور دنیا پہ وہ مر مٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میں پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہوں. اگر میں فوری طور پر ان کو ہلاک کرتا تو یہ زمین صاف ہو جاتی، ان لوگوں کو میں فوری ختم کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں ڈھیل دیتا ہوں اور میں فوری طور پر ان لوگوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا، بلکہ موقع دیا کرتا ہوں سنبھلنے کا. اچھا، یہی جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یا اللہ کی جو انظار ہے یا اللہ کی جو نصیحتیں ہیں ان کو بھلا بیٹھتے ہیں اور صرف خالص دنیا کی ہی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتی ہیں انسان نما جانور بن جاتے ہیں. ہوتے انسان ہیں لیکن ان کی جو محبت ہے دنیا کی، وہ ان کو انسانوں سے نکال کر، معقول انسانوں سے نکال کر جانوروں کی طرح بنا دیتی ہے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 میں فرمایا ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یا کیا تو خیال کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟
وہ صرف چارپائیوں کی طرح ہیں. انہم الا کالانعام، وہ صرف چارپائیوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ رستہ سے اور بھی بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. اب میں یہ تو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کے متعلق تھوڑا سا میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کی تشریح کے متعلق باتیں بتائی ہیں. ابھی میں ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا اور ہے احمدیوں کے ذہن میں اس عاجز کے متعلق، بلکہ ایک سوال یہی سوال میرے تک بھی آیا ہے. اور وہ سوال کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے متعلق میں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں. سوال یہ ہے کہ میرے متعلق کہا جاتا ہے، یعنی اعتراض کے طور پر کہتے ہیں لوگ، اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے جماعت احمدیہ کو گمراہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موعود کے سچے مصداق یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو اس وقت یعنی 1944 میں جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے کھڑا کیوں نہ کیا؟ یہ ایک اعتراض کی بات ہے، سوال اٹھاتے ہیں لوگ، اور میرے پاس آیا سوال، میں نے بہل جواب دیا بھی ہے، اس کا ریٹرن بھی دیا ہے. آج میں نے دل چاہا ہے کہ میں اس کا خطبہ جمعہ میں بھی تھوڑا سا اس کے متعلق روشنی ڈالوں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اس اعتراض کی، اس سوال کی حقیقت کیا ہے؟ سامعین کو یاد رہے کہ یہ سوال نہ صرف غلط یعنی انویلڈ، غیر معقول ہے، بلکہ الہی سنت کے بھی خلاف ہے. اور اس کی چند وجوہات ہیں جن کا اب میں آپ لوگوں کے آگے میں ذکر کرتا ہوں. پہلی وجہ یاد رکھیں کہ ابتدائے آدم سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کسی بدی اور کسی گناہ کی تخم ریزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کسی مرسل کو بھیج کر اس بدی اور گناہ کا قلع کما نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ ایک وقت تک مجرموں اور گناہ گاروں کو ڈھیل دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر سنبھل کر، جیسا کہ میں نے آغاز میں سورۃ فاتر کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے، وہ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس میں اسی سوال کا جواب دیا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین کی سطح پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، کسی حیوان کو، کسی انسان کو باقی نہ چھوڑتا، کیونکہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ یہاں پر سطح زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا. جاندار سے مراد انسان ہیں، انسان نما جاندار ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدیاں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت مقررہ آ جاتی ہے تو پھر ثابت ہو جاتا ہے یا کھل جاتی ہے بات کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا تھا. تو پہلی وجہ تو یاد رکھیں کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے مجھ پر کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جب 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے جماعت احمدیہ کو گمراہ کیا تھا تو اس وقت پیش ہوئی مسلم موعود کے سچے مصداق یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے یا اس جھوٹے عقیدے کی یا اس جھوٹے دعوے کی اصلاح کے لیے کھڑا کیوں نہ کیا؟ تو کھڑا نہ کرنے کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قانون اور طریقہ ہی نہیں ہے. سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور قانون مقرر فرمایا ہوا ہے، یعنی جو میں نے سورۃ فاتر پڑھی ہے آیت نمبر 46 اس کی، اور یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ کسی بدی اور گناہ کے ارتکاب پر فوراً پکڑ دکڑ نہیں کرتا، بلکہ بنی نوع انسان کو سنبھلنے اور اصلاح کر لینے کا موقع دیا کرتا ہے. تو پھر 1944 میں جب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے فوراً بعد اپنے ہی قاعدہ، اپنے ہی قانون اور اپنی ہی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وقت مقررہ سے پہلے وہ کس طرح پیش ہوئی مسلم موعود کے اصل مصداق یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے کھڑا کر دیتا.
یہ ممکن نہیں تھی بات. یہ تو ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہوا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک مت قرار دے، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. یہ النساء کی صورت نمبر 49 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے، اور جو گناہ اس سے ادنا ہو اسے جس کے حق میں چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا ہو تو اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا افتراف کیا. خاکسار نے سورۃ لقمان اور النساء کی مذکورہ بالا جو آیات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر پیش کی ہیں، میں نے اس لیے پڑھی ہیں یہ، اور اس کی ترجمہ بھی پڑھا ہے تاکہ سامعین کو اور میرے احمدی بھائیوں کو یہ یقین اور علم حاصل ہو جائے کہ یہ جو میں نے شرک کے متعلق کہا ہے کہ یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، یہ بات بالکل سچی ہے. یعنی شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے سامعین کرام، تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے بڑا گناہ تو شرک ہے. تو پھر خدا تعالیٰ کے اسی فرمان کے مطابق تین خدا ہونے یعنی تثلیث کا عقیدہ ایک سخت مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس عقیدہ کے پجاریوں یعنی نصارہ عیسائیوں کے لیے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہوا ہے اپنے کلام میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خير لكم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا صرف ایک رسول اور اس کی ایک بشارت تھا جو اس نے مریم پر نازل کی تھی، اور اس کی طرف سے ایک رحمت تھا۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور اللہ کار ساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ تثلیث کے سلسلے میں ہی سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالث ثلاث وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یقیناً تین میں سے ایک ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے، اور سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ سامعین کرام، یہ بتانے اور اس اثبات کے بعد کہ شرک اور تثلیث کا عقیدہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، خاکسار تثلیث کے عقیدے کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب اور تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے تقریباً 35 سال بعد ایک یہودی پولوس نے دمشق میں اس تثلیثی فتنہ کی بنیاد رکھی تھی، جیسا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اسی ضمن میں مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 291 اور 292 میں فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور تین خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولوس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور باسادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خدا بند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ اب بعض معترضین کے بقول اگر 1944 میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے وقت سچے موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کا کھڑا ہونا ضروری تھا، تو پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے قریباً 35 سال بعد جب دمشق میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ کی تخم ریزی ہوئی تھی، تو پھر ایسے معترضین کی منطق کے مطابق، سوچ کے مطابق اس وقت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی مرسل یا مسلم کو بھیج کر دنیا کے اس سب سے بڑے فاسد عقیدے کی سرکوبی کرتا۔ لیکن سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایسے معترضین کی منطق کے برخلاف
تثلیثی فتنہ کی تخم ریزی کے قریباً 600 سال بعد اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا تھا۔ ایسے مترزین کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کی منطق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تثلیثی فتنہ کی تخم ریزی کے فوری بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس مشرکانہ عقیدے کی سرکوبی کیوں نہ کی، اور شرک کا یہ زہر 600 سال تک بنی نوع انسان میں کیوں پھیلتا رہا؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ معترضین کی یہ خود ساختہ منطق ہی غلط ہے، اور میں شروع میں قرآن کریم کی آیات کے ساتھ یہ حقیقت بکلی ثابت کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ وہ کسی غلطی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی کسی مرسل کو بھیج کر اس کی اصلاح فرمائے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف بات ہے، اس کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو دوسری وجہ تھی، اب میں تیسری وجہ بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ جو سوال ہے مجھ پر کیا گیا، اعتراض کیا گیا، واضح رہے کہ حیات مسیح کے مشرکانہ عقیدے کے سلسلے میں عرض ہے کہ یہ فاسد عقیدہ ابتدائی چند صدیوں کے بعد ہی مسلمانوں کے عقائد میں شامل ہو گیا تھا۔ 14ویں صدی ہجری سے پہلے امت محمدیہ میں مجددین بھی مبعوث ہوتے رہے، لیکن کسی مجدد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر نہ فرمایا کہ وہ قرآن کریم میں سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی موت ثابت کر کے اس مشرکانہ عقیدے کا کلا کما کر دے، حتیٰ کہ 14ویں صدی کا سر آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر وفات مسیح کا انکشاف فرما دیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے از روئے قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے حیات مسیح کے مشرکانہ عقیدے کا بطلان کر دیا۔ یہاں پھر جو معترضین ہیں، جو مجھ پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اگر خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا تھا مسلم موعود ہونے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سچے مسلم موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو اس وقت یعنی 1944 میں جماعت احمدیہ کی اصلاح اور اس جھوٹے عقیدے کا کلا کما کرنے کے لیے کیوں کھڑا نہ کیا؟ ایسے مترزین سے میں کہتا ہوں یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کے مطابق منطق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں ہی کسی مجدد کے ذریعے حیات مسیح کے مشرکانہ عقیدے اور فتنہ کا کلا کما کیوں نہ کروایا، اور 1000 سال تک اس مشرکانہ عقیدے کا زہر مسلمانوں میں کیوں پھیلتا رہا؟ خاکسار یہاں پھر جواباً عرض کرتا ہے کہ کسی بدی کے پیدا ہوتے ہی اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ فوراً کسی مرسل کو نہیں بھیجا کرتا، اور اس قاعدہ اور کلیہ کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلے میں ایسے اعتراض کرنے والوں کا اٹھایا ہوا یہ سوال نہ صرف غلط اور غیر معقول ہے بلکہ یہ سنت الہی کے بھی خلاف ہے۔ میں چوتھی اب وجہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے اس سلسلے میں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں یہ وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے۔ ذکر مینس کہ قرآن کریم، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں فرما دیا کہ اس اپنے کلام کی، قرآن کریم کی، اس ذکر کی میں مانوی تحریف سے بھی حفاظت کروں گا، اور تحریری جو تحریف ہوتی ہے اس سے بھی میں اپنے اس کلام کو بچاؤں گا، حفاظت کروں گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اسی وعدہ کے مطابق فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم میں یہ حدیث ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. اسی ضمن میں سامعین کرام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے. حضور یہاں پر یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جیسے کہ آیت الجماعت احمدیہ قادیان کے مولوی اور ان کے خلفاء اس حدیث کی معنوی تعریف کرتے پھر رہے ہیں. ایسے نہیں، حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے. یہ ہے حضرت بانی جماعت الاسلام جس کی یہ جماعت ہے، اس کا یہ موقف ہے اور اس کا یہ بیان ہے اور اس کا یہ فتویٰ ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے ہر صدی کے دوران جو بدعتیں اور غلطیاں دین اسلام میں پیدا ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے متعلقہ صدی کے سر پر کوئی مجدد مبعوث فرما کر ان اغلاط کی اصلاح فرمائی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی 14ویں صدی کے سر پر مبعوث فرما کر دین اسلام کی جملہ بڑی بڑی غلطیوں مثلاً حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ختم نبوت، ختم وحی و الہام وغیرہ وغیرہ کی اصلاح فرمائی تھی. اب الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا نزول بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ حدیث کے مطابق اور پہلی صدیوں کی طرح جلد سے جلد بھی 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہونا مقدر تھا. سامعین کرام، اس سے پہلے نہیں. جہاں تک جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا تعلق ہے تو اس کی شروعات تو جناب خلیفہ ثانی صاحب کے مسند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اسی وقت ہو گئی تھی. شروعات تو اسی وقت ہو گئی تھی جب چند ناعاقبت اندیش اصحاب احمد نے بغیر کسی الہام اور بغیر کسی دلیل کے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے خلیفہ بنتے ہی 1914 میں انہیں مسلم موعود اور قوت ثانیہ کا مظہر ثانی قرار دینا شروع کر دیا تھا. یہ وہ جرم ہے، یہ وہ غلطی ہے جو سب سے پہلے 1914 میں جس کی بنیاد رکھتی گئی تھی. احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو یاد رہے کہ خاکسار کی دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں سے پہلے جماعت احمدیہ میں کسی ایک احمدی نے بھی اس عاجز کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق عبد الغفار جنبہ موعود ذکی غلام میں مسیح الزماں ہیں. کسی نے ایک نے بھی احمدی نے میرے متعلق نہیں کہا. جماعت احمدیہ میں کہتے بھی کیسے؟ کیا کوئی احمدی خاکسار کی دعویٰ سے پہلے خاکسار کے متعلق کوئی ایسی ایک مثال دے سکتا ہے کہ کسی احمدی نے مرزا بشیر الدین محمود کی طرح، جیسے ان کو 1914 میں مسند خلافت پر بیٹھتے ہی لوگوں نے ان کو مسلم موعود بنا دیا تھا اور قدرت ثانیہ کا مذہب بھی بنا دیا تھا اور وہ آگے سے خاموش رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے متعلق، یہ کیوں دعوے کر رہے ہو، خاموش ہو گئے تھے. حالانکہ اگر تقویٰ ہوتا ان میں، اگر متقی انسان ہوتے
تو فوراً کہتے کہ یہ تم کیوں میری طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو؟ اگر میں مسلم موعود ہوں اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو خدا پہلے مجھے علم دے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک احمدی بھی اس قسم کا بیان میرے متعلق ثابت نہیں کر سکتا میرے دعوے سے پہلے کسی احمدی نے میرے متعلق یہ بات کہی ہو۔ یہی نقطہ بھی اور یہی دلیل بھی میری صدق کی ایک ثبوت ہے۔ تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خلیفہ بننے کے بعد، سامعین کرام سے میں پوچھتا ہوں کہ خلیفہ بننے کے بعد اصحاب احمد کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مسلم موعود ہونے کے کیا الہامات ہونے شروع ہو گئے تھے کہ ان الہامات کی روشنی میں انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود قرار دے دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ احمدی بھائی یاد رکھیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مسلم موعود ہونے کا دعویٰ ایک پری پلان فراڈ تھا، منصوبہ تھا ایک۔ یہ کوئی روحانی دعویٰ نہیں، یہ ایک سیاسی دعویٰ تھا، کیونکہ 20/1886 کی الہامی پیش گوئی اور موعظہ غلام مسیح الزمان سے متعلق مبشر الہامات کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی لڑکا بھی موعظہ غلام یا مسلم موعود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ جماعت احمدیہ میں جو بن کے بیٹھا ہوا ہے یا جن کو تم مان چکے ہو، وہ مسلم موعود ثابت نہیں ہو سکتا، نہ خدا تعالیٰ نے انہیں مسلم موعود بنایا ہے، ایک جھوٹ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ان کے موعود ذکی غلام یا مسلم موعود ہونے کی خواب سامعین کرام کس طرح دکھا سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تو حضرت مرزا صاحب کو کوئی لڑکا مسلم موعود ہے ہی نہیں۔ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو کوئی لڑکا بھی نہیں دیا۔ تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب جو 1944 میں خوابیں دیکھتے پھر رہے تھے مسلم موعود ہونے کی، تو یہ خوابیں ہیں، اللہ تعالیٰ سچی خواب انہیں کیسے دکھا سکتا تھا کہ تم وہی موعود ذکی غلام ہو؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے غور کرو، سوچو کہ جماعت احمدیہ میں کیا ہو چکا ہے اور تم کس چیز کی پیروی کرتے پھر رہے ہو۔ آخر تم نے مرنا ہے ایک دن۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خواب بھی پولوس کے خواب کی طرح کا ایک نفسانی خواب تھا و بس۔ یہ بھی واضح رہے کہ موعود ذکی غلام یا مسلم موعود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ وہ موعود ذکی غلام صاحبزادہ مبارک احمد کا مثیل ہوگا۔ یعنی یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک رکھ دی تھی بات، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اس بات کی، لیکن اللہ کو علم تھا کہ کن لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور دوسرے احمدیوں کو بھی بچانے کے لیے یہ اللہ نے وہ وہاں پہ رکھ دی تھی بات کہ دیکھیں حضرت مرزا صاحب سام پر یہ ظاہر فرما دیا تھا بذریعہ الہام کہ وہ جو موعود ذکی غلام ہوگا جس کو حضرت بانی جماعت صاحب نے مسلم موعود قرار دیا ہے، وہ مسیل مبارک احمد ہوگا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس مسیح نے تو مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا تھا۔ اب اس وعدے اور دیگر مبشر الہامات کی روشنی میں حضور صاحب کا کوئی بھی لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا، اور اس حقیقت کا سامعین کرام نہ صرف جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بخوبی علم تھا، بلکہ وہ جون جولائی 1908 کی رسالہ تشریح الاذہان میں اس کا تحریری اندراج بھی کر چکے تھے۔ اگر کسی انسان نے اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو الغلام.com کی نیوز نمبر 81 پر وہ یہ ان کے تشریح الاذہان کے وہ اوراق دیکھ سکتا ہے جہاں پر انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی 1914 میں تو لوگوں نے بنا دیا ان کو مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مذہب بھی بنا دیا، لیکن انہوں نے ایک سچے انسان کی طرح لوگوں کو تنبیہ نہ کی، لوگوں کو منع نہ کیا کہ تم کیسے مجھے مسلم موعود بنا رہے ہو۔ اگر میں مسلم موعود ہوں بھی اللہ کے علم میں تو اللہ مجھے پہلے بتائے گا، تم کیوں مجھے بناتے پھر رہے ہو؟ لیکن وہ خاموش ہونا بتا رہا تھا کہ ان کے اندر بھی ایک لالچ ایک نفس خواہش تھی، نفسانی خواہش تھی کہ میں ہی مسلم موعود بن جاؤں۔ یہ بات تھی ان میں، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ لوگوں کو ڈانٹتے
کہ خبردار یہ نعرہ میرے متعلق نہ لگاؤ۔ بعد ازاں 30 سال کے غور و فکر اور جائزے کے بعد 15ویں صدی کے سر سے 35 سال پہلے، یعنی حدیث جو ہے سمجھی اس کے برخلاف 15ویں صدی کے سر سے 35 سال پہلے 1944 میں پولوس کی طرح ایک خواب کی بنیاد پر جناب خلیفہ ثانی صاحب نے حلفاً ایک ایسا جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر دیا جس کو نہ صرف قرآن کریم بلکہ مرزا صاحب کے مبشر الہامات بھی جھٹلاتے ہیں۔ میں اگر جھٹلاؤں تو میری کوئی حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، میری کوئی حجت نہیں ہے۔ ہاں، مرزا صاحب کا کلام جو ہے الہامی اور ان کا تحریر جو ہے ان کی وہ حجت ہے، آپ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے بھی۔ اور حضرت مرزا صاحب کے الہام اور ان کے اپنے کلام کے بالمقابل نہ آپ کے کسی خلیفے کی خوابوں کی حیثیت ہے، نہ آپ کے کسی خلیفے کے حلفاً جھوٹے دعوے مسلم موعودوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کے بعد ان کے جانشینوں کے حلفاً قسمیہ جو اعلانات ہیں شائع ہوئے پیشگوئی مسلم موعود پر، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سامعین کرام، مؤوز ذکی غلام مسیح الزمان نے تو گزشتہ صدیوں کی طرح جلد سے جلد بھی 15ویں صدی کے سر پر نزول فرما کر نہ صرف جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود بلکہ اس جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں جو فتنے برپا ہو چکے ہیں ان سب کی اصلاح فرمانی تھی۔ لہٰذا یہ جو اعتراض کرنے والے اس عاجز پر اعتراض کرتے ہیں، یا ان کا ایک اعتراض ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا تھا 1944 میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو سچا مسلم موعود تھا، جو سچا مؤوز ذکی غلام مسیح الزمان تھا، جو سچا مصداق تھا پیشگوئی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اس وقت کھڑا نہ کیا؟ تو یاد رہیں کہ اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے، وہ کہتے ہیں نا، یہ ان کا اعتراض ہے کہ جماعتی ہم کو گمراہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سچے مؤوز ذکی غلام مسیح الزمان یعنی اس عاجز کو اس وقت یعنی 1944 میں جماعتی احمدیہ کی اصلاح کے لیے کیوں کھڑا نہ کیا؟ یہ اعتراض نہ صرف غلط، قطعی طور پر غلط ہے، بلکہ یہ اعتراض کرنے والے ہیں ان کی مذہب اور قرآن کریم کی تعلیم سے لا علمی کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اعتراض ان کا خود بتاتا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، نہ مذہب کو جانتے ہیں، نہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اللہ کی سنت ہے اس سے وہ آگاہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب معترضین کو ان کے سوال کے حوالے سے اس حقیقت کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے مؤوز ذکی غلام یعنی مسلم موعود نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر نزول فرما کر جماعت احمدیہ میں نہ صرف پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی اصلاح فرمانی تھی، بلکہ جماعت احمدیہ میں اس فتنہ عظیم کی وجہ سے پیدا شدہ دیگر فتنوں کی اصلاح بھی اس نے کرنی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ افراد جماعت پر رحم فرماتے ہوئے انہیں اس حقیقت کی سمجھ دے کر ان کے لیے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا سامان مہیا فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ